حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ نماز فجر با جماعت حضور کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ گھر سے جاتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، اور جیسے ہی حضور سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد معمول ہے اپنا بھی دعا وغیرہ ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو دجانہ ہیں نماز فجر پڑھتے اور فوراً سلام پھیرتے مسجد سے باہر چلے آتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی نگاہیں حضرت ابو دجانہ کا پیچھا کرتی رہی، آتے ہیں نماز پڑھتے فوراً مسجد سے سب سے پہلے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ چلتا رہا یہ معمول، چند دن گزر گئے۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے فوری طور پر ابو دجانہ کو مخاطب کیا اور کہا، ابو دجانہ کیا بات، تجھ کو اپنی حاجت رب کے حضور پیش نہیں کی جاتی؟ کیا تو رب سے بے نیاز ہو گیا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب کریم سے ایک لمحے کے لیے بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں تو ہمیشہ اپنی ضرورتوں میں اس کا محتاج ہوں، وہی ہماری ہر ضرورت کا کفیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر کیا بات ہے، حاجت رب کے حضور پیش نہیں کرتے، یعنی دعا نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہو فوراً گھر چلے جاتے ہو، آخر معاملہ کیا؟ تو اب سنو حضرت ابو دجانہ کی۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، معاملہ اس طرح ہے، میرے پڑوس میں یہودی کا مکان ہے، میرا جو پڑوسی ہے وہ ایک یہودی ہے، اس کے گھر کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر لٹکی ہوتی ہیں، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں ان شاخوں سے گر کے میرے آنگن میں آ پڑتی ہیں، تو میں نماز سے فارغ ہو کے فوراً گھر اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کر اس پڑوسی یہودی کو دے دوں، تاکہ کوئی میرا بچہ اس کو نہ کھا لے اور کل میں رب کے حضور ایک چور کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے ایک واقعہ پیش کیا، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک مرتبہ میں گھر پہنچا تو میرا بیٹا کھجور منہ میں لے کر کے اس کو چبا رہا تھا، قریب تھا کہ اس کو نگل جائے، میں نے اس کے نگلنے سے پہلے اس کے حلق میں انگلی ڈال کر کے اس کو باہر نکالا، میرا بچہ تڑپنے لگا، رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے بچے، میں اس بات سے خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں کہ کل رب کے حضور ایک چور کی حیثیت سے حاضر ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کو چوری کا مال کھلایا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا ماجرا پاس میں کھڑے سن رہے تھے، گئے اس یہودی کے پاس، اس سے پورا وہ کھجور کا درخت آپ نے خرید لیا اور خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ دے دیا، تحفے میں دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کو پتہ لگا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، اس وجہ سے مجھ سے درخت خریدا گیا، تو اسلام اور بانی اسلام اور اصحاب رسول کی حقانیت اور ان کے اندر کے جذبات اور کیفیات کو دیکھ کر کے کہ اسلام کتنا سچا، کتنا پیارا مذہب اور دین ہے کہ جس میں اتنی بات کی بھی احتیاط رکھتے ہیں لوگ۔ حضور کی بارگاہ میں یہودی آتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ لوگوں، ایک طرف حضرت ابو دجانہ، دوسرے کے درخت سے گری کھجوریں بھی اولاد کو کھلانے سے پرہیز کر رہے ہیں کہیں میں چور نہ کہلاؤں، اور آج ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی کا اپنے ایسا اقربا دوست پڑوسی کا مال جائز ناجائز ہر طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش میں، غصب کرنے کی کوشش میں، تو جب وہ کھجور کھلانے میں اپنے آپ کو چور محسوس کر رہے ہیں تو آج ہم نے اپنی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ یار رزق حلال صدق کے مقال پر قائم رہو، اگر چاہتے ہو بڑھاپے میں اولاد تمہارے کام آئے، اولاد تمہاری اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، تو اولاد کو ہمیشہ حلال روزی کھلاؤ۔ جب اس کو حلال روزی نہیں کھلائی جاتی ہے تبھی اولاد نافرمان بنتی ہے۔
یہ اصحاب رسول ہیں، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کی زندگیوں سے کچھ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، تاکہ رب کے حضور ان نیک بندوں کے طفیل کچھ سرخ روئی ہمیں حاصل ہو جائے۔